ناظرین یہ جو سکرین پر آپ پک دیکھ رہے ہیں یہ 1000 گرام لوہے کی ایک بسکٹ کی پک ہے اور اس کی عام مارکیٹ میں جو خام قیمت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 100 روپے ہے۔ اگر اس 1000 گرام لوہے کی بسکٹ کا آپ گھوڑے کا نال بنا لیں تو پھر اس کی قیمت 100 سے بڑھ کر تقریباً 500 تک انکریز ہو جائے گی، 500 تک چلی جائے گی۔ اگر اسی لوہے کی بسکٹ کی سلائی والی سوئیاں بنا لی جائیں تو وہ چونکہ ہزاروں کی تعداد میں بن جائیں گی تو پھر اس کی قیمت بھی ہزاروں میں چلی جائے گی۔ اور اگر اس لوہے کی بسکٹ کا گھڑی کے سپرنگ یا گھڑی کے گیئر بنا لیے جائیں تو پھر اس کی قیمت کم از کم 4 لاکھ تک چلی جائے گی۔ اور اگر لوہے کی اس بسکٹ سے لیتھوگرافی کے اندر استعمال ہونے والے پری سیزن پارٹس بنا لیے جائیں تو پھر اس کی قیمت کم از کم کروڑ تک چلی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ لوہے کی 1000 گرام کی جو بسکٹ ہے جس کی خام قیمت 100 روپے تھی، اگر اس سے گھوڑے کا نال بنا لیا گیا تو پھر اس کی قیمت 500 تک چلی گئی، اور اگر سلائی والی سوئیاں بنا لی گئیں تو پھر وہ لاکھوں میں چلی گئی، اور اگر اس سے گھڑی کے سپرنگ یا گیئرز بنا لیے گئے تو پھر وہ 40-50 لاکھ تک اس کی قیمت چلی گئی، اور اگر لوہے کی اسی بسکٹ سے لیتھوگرافی کے اندر استعمال ہونے والے پری سیزن لیزر پارٹس بنا لیے جائیں پھر اس کی قیمت کروڑ تک چلی جائے گی۔ ساری گفتگو کا خلاصہ اور اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی اصل حیثیت، اصل ویلیو اور اصل قدر وہ نہیں ہوتی جو اس کو وراثت میں ملی ہوتی ہے، بلکہ یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اپنی شبانہ روز محنت اسٹرگل سے اپنے آپ کو کس ڈھال کے اندر ڈالتا ہے۔ جس ڈھال کے اندر وہ اپنے آپ کو ڈالتا ہے اسی حساب سے پھر اس کی قدر و قیمت اور اس کی ویلیو بنتی ہے۔ شعر کے اندر اس کی ترجمانی کی گئی ہے، نہ تاج چاہیے نہ تخت چاہیے مجھے، نہ تاج چاہیے نہ تخت چاہیے مجھے، بس اپنی محنت کا یقین چاہیے مجھے۔